کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی تمہارا رب روکے تو تم حلال اور طیب کو بھی چھوڑ دو، اور جب وہ تمہیں حرام سے منع کرے گا تو تم کیوں نہیں چھوڑو؟ جو چیزیں مشروع ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، تمہارے لیے صحت، ان چیزوں کو متبرک بھی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو شہر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغوں کی تازہ کھجور لا کے پیش کرے اور آپ روزے سے ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں آپ سے لے کر کے رکھ لیتا ہوں، لیکن اب خود ڈول ڈال کے زمزم کے کنویں سے یہ پانی نکال کے لایا ہوں تو آپ پی لیجیے، تو آپ کہیں گے یہ متبرک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن میں اس وقت نہیں لے سکتا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پاکیزہ متبرک پانی اور کھجوریں اور دیگر تبرکات وہ میسر بھی ہوں تو کیا بلکہ وہ متبرک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ جب ہمارا رب ہمیں روک دے، جہاں روک دے ہم وہیں رک جائیں گے۔ وہ طیب، حلال اور پاکیزہ سے روک دے تو ہم رک جائیں گے۔ تو جب اس نے حرام سے اور مکروہات سے، نامناسب امور سے ہمیں روک دیا تو ہم کس طرح پھر ان چیزوں کو بچا لائیں؟ اور اگر ہم ان چیزوں کو بچا لائیں گے اور ہم بھوک اور پیاس کاٹتے رہیں گے تو یہ پھر ایک مشق ہے، ایک مشقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت ہے۔ یہ کوئی خالی بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی کے حصول کی مشق ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی کیسے ملے گا؟ ایک تو اس کی شعوری اور اس کا جو ہے وہ فہمی مزاج اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم عملی طور پہ حلال سے بھی رک جائیں گے تو پھر حرام سے کیوں نہیں رکیں۔ اور دوسرا اس کا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے دور کرنے کے لیے دن رات کوشش، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ ان دونوں کی وجہ سے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں۔ شیطان وہاں ڈلاتا ہے اور دوسرا دشمن ہمارے اندر ہی بیٹھا ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ اب شیطان بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن؟ تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے اس کو ورگلایا اور وہ شیطان بنا، بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا جس نے اندر سے آواز دی انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور اس نے سر اٹھایا اور وہ انکار سجدہ کا مرتکب ہو کر کے ناتا جاتا ہو۔ تو دو دشمن ہمارے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ شیطان سے بڑا دشمن نفس۔ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ یہ جو نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہو رہی ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں گناہ کے جو داعی اور جو محرکات ہیں وہ ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ تو نفس تو موجود ہے، شیطان بن گیا، تو اب شیطان بن گیا، نفس کا مقابلہ اگر اس ایک مہینے میں ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے پھر معاملہ آسان ہے۔ اب نفس کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ پانچ فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو، یہ اندر کا چور ہے، چھپا بیٹھا ہے، اور یہ ہماری زندگی کو اس نے اجیرن کر رکھا ہے۔ خواہشات ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، آرزو ہے کہ کوئی فل سٹاپ ہی نہیں، تمنائیں ہیں کہ بے تاب، خواہشات ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، حقد ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، کتنا کچھ جال ہے جو اس نے بچھا رکھا ہے، کتنی دسیسہ کار، لیکن یہ نفس مرتا تو نہیں ہے لیکن اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی ماہر سے پوچھیں گے کہ ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہو گیا ہے، ایک دشمن ہمارا بتا ہے، ہمارے ہاتھ موقع لگا ہے اور ہم دوسرے دشمن کو قابو کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے
ان کا نام ہے ملا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ. اور حضرت جلال الدین رومی ایک ایسے شخص کا پتہ دیتے ہیں اور جو اس شعبے کا امام اور مقتدا ہے، اور خود رائے دیتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت ما حدوث اندر ہمیں یکو چاہیں. عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین عطار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے. اتنا مرتبہ ہے شیخ فرید الدین علیہ رحمہ. اب ان سے پوچھئے کہ حضرت آپ کی تحریر پر دھکیل کے ملا رومی نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نفس کا علاج وہ بتائیں گے، تو آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، بتائیے کہ نفس کا علاج کیا ہے. تو انہوں نے کہا نفس نتواں کشت الا باس چیز بات گوئے یادگیرش اے عزیز. نفس مرتا نہیں ہے، لیکن 3 اسلحے اگر تمہارے پاس ہوں تو پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا. خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزہ تنہائی و ترک وجود. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. یہ 3 اسلحوں سے نفس پر اگر آپ ٹوٹ پڑیں تو نفس آپ کا قابو میں آ جائے. کیونکہ ایک دشمن بن گیا ہے، دوسرے دشمن کو کنٹرول میں کرنا. تو سب سے پہلے بھوک ہے، تو روزہ بھوک ہے. تو بھوک کی تلوار اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگی، شمشیر جو ہمارے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر نفس کمزور ہوگی. اس لیے بھوک سے نفس کو کمزور کرنے کا ذریعہ روزے کی شکل میں عطا کیا. تو روزے سے، بھوک سے نفس کمزور. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کرے. اگر مالی استطاعت نہیں ہے، کوئی سبب ہے، رشتہ نہیں مل پا رہا اور وہ نکاح نہیں کر پا رہا، تو فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ قاطع شہوات. تو روزے کنٹرول کرتے ہیں خواہشات کو، شہوات کو، آرزوؤں کو اور تمناؤں کو. تو یہ بھوک پہلا علاج ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ خاموشی کا خنجر. اس لیے روزہ دار اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہم کلامی کے ذریعے سے کوئی لغویات اور بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو ملوث نہ کر دے. اور یہ آداب ہے روزے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پکڑ ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان تمہاری پاکیزگی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو اس لیے انسان کے زیادہ تر جرائم اس کی زبان سے ہوتے ہیں. تو خاموشی کے ذریعے سے اپنے نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ. تنہائی کے ذریعے سے آپ کو تبتل کے ذریعے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا. آج کی تاریخ میں، آج کی اس معاشرت کے اندر ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں بچا. اللہ کے محبوب کا ایک ایک لمحہ، ہمارے ماں باپ ان کے قربان، لاکھوں کروڑوں درود ان کی ذات پہ، ان کا ایک لمحہ دین کے لیے. ہماری زندگی اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں، آرزوؤں میں بسر ہوتی ہے. چلو خیر کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے 27 جگہ لڑی حضور نے. 27 جگہ. ایک مقدمہ 203 کا پڑ جائے، 302 کا، میں الٹ گیا، 302 کا ایک مقدمہ اگر زندگی میں آ جائے، آدھی زندگی کھا جاتی ہے. اور 27 جگہ اللہ کے محبوب نے اس وقت میں لڑی، اس مختصر دوران. اور تبلیغی امور، وفود سے ملاقات، اور یہ سب کچھ الہی کلمت اللہ کے. لیکن اس کے باوجود حضور سے کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب کچھ وقت سب سے کٹ کر میری طرف متوجہ ہو جائے. تو تبدیل جو ہے، تبتل جو ہے، یہ اعتکاف ہے، یہ بھی تبتل کی ایک شکل ہے. اور اس میں ہم سب سے کٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے کٹ جاتے ہیں.
جائز اور مشروع کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو جائز تھے کام راتوں میں وہ بھی جو ہے وہ چھوڑ دیے اعتکاف، جنازے تک شامل نہیں ہوتے کوتا کے، تو یہ تبتل۔ تو روزے کے اندر ہمیں یہ ہے کچھ وقت تبتل میں گزارنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، یہ بہت مختصر زندگی، میں اور آپ کتنی زندگی کاٹ چکے، باقی بہت تھوڑی زندگی۔ یہ روزہ صبح کا شروع ہوا ہے تو اب منٹوں پہ کام رہ گئے، آپ جہاں اشارہ لگا ہوتا ہے وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جب جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے وہ بہت جلد کام زیرو میں آتا ہے۔ یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا روزے کے ذریعے سے ہمیں کچھ وقت تبتل میں گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، اگرچہ ہم آج کل روزے کے اندر بھی بس ان امور اور ان چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں جو کہ روزے کے تقاضوں سے منافی ہے۔ روزہ اور قرآن یہ دو جڑی ہوئی چیزیں، اور قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں، تو راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن ہمارے ساتھ جڑا رہے اور ہم روزے کے ساتھ تبتل، خاموشی، اور بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی الجھے تو تم کہو اتنی صائم ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو تیرے سے الجھ نہیں سکتا، حالانکہ آپ حق پر ہیں، اور کوئی آپ سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، تمہیز کرنا چاہے تو تم کو اتنی عمران صائم ہوں یا اتنی صائم ہوں، میں روزہ رکھا ہوں۔ تو یہ ایک پورا مہینہ جب ہم یوں گزارتے ہیں روزے کے آداب کی رعایت کے بعد، تو ایک نئی قسم کا اور خوبصورت طرح کا پاکیزہ دھلا ہوا، نکھرا ہوا، ستھرا ہوا مسلمان جو ہے وہ منصہ شعور کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل ملی۔ لیکن اگر ہم نے صرف پیاس کاٹی، بھوک کاٹی، تو وہ پھر سلطان باہو علیہ الرحمٰن نے جو کہا تھا کہ نماز پڑھنا کم زدانہ، روزہ صرفہ روٹی، یہ روٹی بچانے کا پہلے ایک ذریعہ ہو گیا، تو یہ ایک مشق ہو گئی۔ روزے کی مقصدیت کیا ہے؟ تقوی کا حصول، تو تقوی کے حصول سے ہم اپنے باطن کو سنوار سکتے ہیں، اور ایک دشمن ہمارا پتہ ہے دوسرے دشمن کو رابط ہے، وہ چھوٹ کے آگے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس سے رابطے میں آ کر ہمارے اوپر حملہ ہے۔ جب یہ ساتھ نہیں دیتا تو وہ بھی کچھ نہیں، تو جب رابطہ کٹ گیا اس کے چھوٹنے کے بعد اس سے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا، اور یہ تو ہمارا جو ہے وہ متی ہو گیا، وہ نفس مطمئنہ ہو گیا، جو نفس امارہ تھا وہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ جب نفس مطمئنہ بن گیا تو وہ ہمیں نیکی کاموں میں اطمینان بخشنے لگا، وہ دشمن سے بھی ہم جان چھڑا بیٹھے، اور اس دشمن سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی، یہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس دشمن کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ شیطان تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ تم ٹوپیاں پہن کے مسجدوں میں جا رہے ہو، تم نماز بھی نہیں پڑھتے، اب تراویح میں کھڑے نظر آتے ہو، میں ذرا عید کے دن نپٹ لوں گا تم کو، اور پھر یہ ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے کہ الیاذ باللہ۔ اس لیے روزہ تقوی کے حصول کا ضامن اور ذریعہ ہے۔ یہ گزر گئے ہیں ہمارے پاس 22 دن گزر گئے، باقی ہمارے پاس 7 یا 8 دن باقی، تو ان ایام کو اب بھی سنبھال کر کے روزے کی مقصدیت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس ماہ انور کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اتار دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام علیہ کی برکتوں سے ہم کو مالا مال کیا جائے۔ الحمدللہ دنیا اپنی رحمتوں سے بھر دے، وقت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جیئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی پیدائی نصیب کر دے، وقت کی بہاریں عطا کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، دنیا، دین، آخرت، معاش اور معاشرت کی برکتیں عطا کر۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اس عزیز دوست نے جس طرح اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، اللہ اس کی برکتیں ان کو دنیاوی و اخروی زندگی میں نصیب فرما، اور اپنا خاص کرم فضل لمحہ لمحہ مقسوم فرما۔ اس موقع پر افطار کی گھڑیاں ہیں اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، تیرے حضور ملتجی ہیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ خاص طور پہ اہل فلسطین کے لیے دعا ہے
اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اللہ ان دکھیوں کی، مجبوروں کی، ان لاچاروں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ اپنا خاص کر ان کے سامنے حال فرما، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر، یگانگت کا نور عطا کر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا ہوں۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو صالح قیادت عطا فرما۔ اللہ اس وطن کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر، ہر خیر ہر برکت اللہ اس وطن کی جھولی میں ڈال دے، اور پورے عالم اسلام کو باہمی اتفاق کی دولت عطا کر دے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں یہاں سے واپس لوٹتے ہوئے یہاں کی برکتوں سے محروم نہ کیے جائیں، اور افطار کے لمحوں کی جو برکتیں تو اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، اللہ وہ ساری برکتیں ہماری جھولیوں میں ڈال دینا، ہماری نسلوں کو راہ دین پہ مستقیم کرنا، اور اپنی پناہ امان اور حفاظتوں کا احساس دینا، ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دینا، ہمارے جوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کا نور رکھ دے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تیرے دین کی خاطر وقف کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔